اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 425 میں حالت احرام میں اجنبیہ کو دیکھنے اور منی خارج ہونے کا کفارہ بیان کیا جائے گا۔ محرمات احرام کے کفارے ذکر ہو رہے ہیں اور حالت احرام میں اجنبیہ کو دیکھنے اور منی خارج ہونے کے کفارے پر گفتگو ہوگی۔ کفارے کے وجوب میں امیر و غریب میں فرق کا بیان کیا جائے گا۔ دیگر فقہی آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ مسئلہ کی صورتیں اور متعلقہ مسائل اور فروعات بھی بیان ہوں گے۔ روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر احرام کی حالت میں ایک شخص کسی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے اور اس سے منی خارج ہوتی ہے، حالانکہ وہ منی خارج کرنے کا قصد اور ارادہ بھی نہیں رکھتا اور اس کی عادت بھی اس طرح نہیں ہے کہ اس طرح نگاہ کرنے سے اس کی منی خارج ہو، تو اس صورت میں کفارہ یہ ہے کہ اگر تو وہ امیر ہے اور مالدار شخص ہے تو اس پر ایک اونٹ کی قربانی واجب ہے، اور اگر وہ مال کے لحاظ سے درمیانہ اور متوسط شخص ہے تو پھر اس پر گائے کی قربانی واجب ہے، اگرچہ کہ وہ اونٹ پر قدرت رکھتا ہو، اور اگر وہ فقیر اور تنگ دست ہے تو اس پر ایک بکری کی قربانی واجب ہوگی، اگرچہ کہ وہ گائے کی قربانی پر قدرت رکھتا ہو۔ اور انسان کے امیر یا غریب یا متوسط ہونے میں معیار عرف ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی ایک مرتبہ گفتگو ہوئی تھی کہ جو موضوعات اس طرح کے بیان کیے جاتے ہیں شریعت میں تو ان کی تشخیص کا معیار عرف ہوتا ہے، جبکہ بعض فقہا جیسے شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں فرمایا ہے کہ یہ کفارہ ترتیب کے ساتھ واجب ہے کہ اگر کوئی شخص اونٹ کی قربانی دینے کی قدرت رکھتا ہو تو اس پر اونٹ کی قربانی واجب ہے، چاہے امیر ہو، چاہے درمیانے طبقے کا ہو یا غریب اور تنگ دست ہو، اور اگر اونٹ دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو گائے اس پر واجب ہے، چاہے وہ متوسط ہو چاہے فقیر ہو، اور اگر گائے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر بکری کی قربانی واجب ہے۔ شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ روایت پہلے نظریے پر دلالت کرتی ہے کہ کفارے کا معیار اس کا امیر یا غریب ہونا ہے۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے ضمن میں باقی مطالب کو بیان کریں گے۔ فرمایا وَلَوْ نَظَرَ إِلَىٰ أَجْنَبِيَّةٍ فَأَمْنَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لَهُ وَلَا عَادَةٍ فَبَدَنَةٌ لِلْمُؤْسِرِ أَيْ عَلَيْهِ وَبَقَرَةٌ لِلْمُتَوَسِّطِ وَشَاةٌ لِلْمُعْسِرِ وَالْمَرْجِعُ فِي الْمَفْهُومَاتِ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعُرْفِ۔ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں اجنبی عورت کو دیکھتا ہے فَأَمْنَا اور اس کی منی خارج ہوتی ہے، من غیر قصد لہو لیکن اس کا منی خارج کرنے کا قصد اور ارادہ نہیں تھا، ولا عادت اور نہ ہی اس کا عادت ایسی ہے کہ اگر اس طرح اجنبی عورت کو دیکھے تو اس کی منی خارج ہو جائے۔ فَبَدَنَةٌ لِلْمُؤْسِرِ تو جو شخص امیر ہے، مالدار ہے، تو اس پر ایک اونٹ کی قربانی واجب ہے۔ یہاں پر لِلْمُؤْسِرِ لام جارا اے علیہ، یہ علا کے معنی میں ہے، یعنی اس پر واجب ہے کہ ایک اونٹ کی قربانی کرے۔ تو یہ جو حروف جارہ ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی اس طرح کی نظیر موجود ہے۔ وَطَلَّحَ لِلْجَبِينِ یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا پیشانی کے بل، تو علل یبین ہوگا، اس کا لام جارہ علا کے معنی میں ہے۔ وَبَقَرَةٌ لِلْمُتَوَسِّطِ اور اگر وہ درمیانے طبقے کا شخص ہے مال کے لحاظ سے تو اس پر گائے کی قربانی واجب ہوگی۔ وَشَاةٌ لِلْمُعْسِرِ اور اگر وہ تنگ دست اور فقیر ہے تو اس پر ایک بکری کی قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ دیکھیں لفظ عربی میں مؤسر ہو
تو وہ مالدار کے معنی میں ہے، اور معسر ہو عین کے ساتھ تو اعسر یعسر معسر، اعسار اور موسر اس میں فاعل کا جو صیغہ ہے یہ تنگ دست اور فقیر کے معنی میں ہے۔ تو یہاں پر وہ قرات والا بھی یا جو پروننسیشن کہتے ہیں تجوید، اس کی ضرورت کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اگر ہم ان دونوں کو موسر موسر پڑھتے رہیں تو پھر اس میں فرق نہیں ہوگا۔ تو موسر اگر ہو حمزے کے ساتھ تو اس کا معنی ہے امیر اور مالدار، معسر عین کے ساتھ ہو تو پھر اس کا معنی ہے فقیر۔ والمرجع فی المفہومات الثلاثۃ الی العرف، اور ان تین مفاہیم اور یعنی کہ مالدار شخص ہے یا متوسط طبقے کا شخص ہے یا وہ غریب اور فقیر شخص ہے، ان مفاہیم کا معیار عرف ہے، عرف کے ذریعے پہچانا جائے گا کہ کون کس حالت میں ہے۔ وقیل ينزل ذلك على الترتیب فتجب البدنة على القادر عليها فإن عجز عنها فالبقرة فإن عجز عنها فالشاة۔ اور دوسرا فقہی نظریہ اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد ترتیب لی جائے گی، اس کو ترتیب پر نازل منزلہ قرار دیا جائے گا۔ فتجب البدنة على القادر عليها، پس جو شخص قدرت رکھتا ہو اونٹ دینے کی تو اس پر اونٹ کی قربانی واجب ہے، اگرچہ کہ وہ درمیانے طبقے کا ہو یا فقیر ہو۔ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَالْبَقَرَةُ، اور اگر اس سے عاجز ہو تو پھر اس پر گائے واجب ہے، چاہے وہ درمیانے طبقے کا ہو یا فقیر ہو۔ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَالشَّاةُ، اور اگر اس سے عاجز ہو گائے دینے سے تو اس پر بکری واجب ہے۔ وَبِهِ قَطَعَ فِي الدُّرُوسِ وَالرِّوَایَةُ تَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ، شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اسی دوسرے نظریے کا یقین کیا ہے، قاطع یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ والروایت تدل علی الاول، جبکہ روایت پہلے نظریے پر دلالت کرتی ہے، یعنی کہ انسان کے مالی اور اقتصادی حالات کے پیش نظر اس پر کفارہ ہوگا۔ اگر امیر اور مالدار ہے تو اس پر اونٹ کی قربانی ہے، اگر درمیانے طبقے کا ہے تو اس پر گائے کی قربانی ہے، اور اگر فقیر اور غریب ہے تو اس پر ایک بکری کی قربانی واجب ہے۔ وَفِيهَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ لِلنَّظَرِ لا للامناء ولو قصده او كان من عادته فكالمستمني وسياتي۔ اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کفارہ نگاہ کرنے کی وجہ سے واجب ہوا ہے، نہ اس لیے کہ اس سے منی خارج ہوئی ہے۔ پس روایت کے لحاظ سے اگر وہ فقط دیکھتا ہے اجنبی عورت کو اور منی خارج نہیں ہوتی تو بھی یہ کفارہ واجب ہے۔ تو شہید ثانی اس مطلب کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر مصنف اور دوسرے علماء نے اس مسئلہ میں اس روایت کی بدولت یہ کفارہ بیان کیا ہے تو یہ روایت منی خارج ہونے کی قید پر دلالت نہیں کرتی۔ یعنی مصنف نے کہا تھا کہ کفارہ معلق ہے کہ جب وہ نگاہ کرے اور منی خارج ہو، حالانکہ روایت میں فقط اجنبی عورت کو دیکھنے پر یہ کفارہ ہے، بے شک منی خارج نہ ہو۔ تو روایت کے لحاظ سے نگاہ کرنے پر کفارہ ہے، اس میں منی خارج ہونے کو قید قرار نہیں دیا گیا۔ وَفِيهَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ لِلنَّظَرِ، یعنی روایت کی روشنی میں کفارہ واجب ہو جاتا ہے جب وہ اجنبی عورت کو دیکھتا ہے، لا للامناء، اس میں منی خارج کرنے کی شرط نہیں ہے۔ وَلَوْ قَصَدَهُ، اب فرماتے ہیں کہ اگر انسان قصد کرتا ہے منی نکالنے کا، او کان من عادت ہی، یا اس کی عادت اور یعنی طبیعت ایسی ہے کہ نامحرم عورت کو دیکھتا ہے تو اس کی منی خارج ہو جاتی ہے، فکل مستمنی،
تو اس کا حکم اس شخص کی طرح ہے کہ جو احرام کی حالت میں منی نکالنے کا قصد کرتا ہے، تو اس کا کفارہ بعد میں بیان کیا جائے گا، وسیاتی، اس کو بعد میں مستقل عنوان سے بیان کریں گے۔ وَلَوْ قَصَدَهُ، اگر وہ قصد کرتا ہے منی نکالنے کا، او کان من عادت، یا اس کی عادت اور طبیعت ایسی ہے کہ نامحرم کو دیکھتا ہے تو اس کی منی خارج ہوتی ہے، فَقَلْ مُسْتَمْنِی، تو وہ ایسے شخص کی طرح ہوگا جو احرام کی حالت میں منی خارج کرنے کا قصد کرتا ہے، وسیاتی، اور اس کا کفارہ مستقل عنوان سے بیان کیا جائے گا۔ تو جہاں تک پہلے نظریے کا تعلق ہے کفارے کے حوالے سے، اس مسئلے میں تو مشہور قول یہی ہے کہ امیر پر ایک اونٹ کی قربانی واجب ہے، اور جو متوسط طبقے کا ہے اس پر گائے کی قربانی واجب ہے، اور جو غریب ہے اور تنگ دست ہے تو اس پر بکری کی قربانی واجب ہے۔ اس کی دلیل ابو بصیر کی روایت ہے، جلیل القدر سے راوی ہیں، قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام رجل محرم نظر الى ساق امرأة فامنا، قال ان كان مؤسرا فعليه بدنا، وان كان وسطا فعليه بقرة، وان كان فقيرا فعليه شاة، ثم قال اما انی لم اجعل علیہ هذا لأنه امنا، انما جعلته علیہ لأنه نظر الى ما لا يحل له۔ وسائل شیعہ باب 16 ابواب کفارات استمتاع حدیث دوم ہے۔ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ ایک شخص احرام کی حالت میں ایک عورت کی پنڈلی کو دیکھتا ہے اور اس کی منی خارج ہوتی ہے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ فرمایا اگر وہ امیر ہے تو اونٹ کی قربانی واجب ہے، اگر متوسط ہے تو گائے کی قربانی واجب ہے، اگر فقیر ہے تو بکری کی قربانی واجب ہے۔ پھر امام نے فرمایا یاد رکھو میں نے اس پر یہ جو کفارہ قرار دیا ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے منی خارج کی ہے، یہ اس پر اس وجہ سے قرار دیا ہے کہ اس نے حرام کی طرف نگاہ کی ہے، نامحرم کی طرف اس نے دیکھا ہے۔ علامہ حلی اور شہید اول دروس شرعیہ میں ترتیب کے قائل ہوئے ہیں کہ اس پر جو اس طرح نامحرم کو نگاہ کرتا ہے تو اس پر اونٹ کی قربانی واجب ہے، اگر اس سے عاجز ہو تو پھر گائے کی قربانی، اور اگر اس سے بھی عاجز ہو تو پھر بکری کی قربانی واجب ہے، حالانکہ روایت پہلے نظریے پر دلالت کرتی ہے۔ جبکہ شیخ صدوق اور فقہا کی ایک جماعت اس میں تخییر کے قائل ہوئے ہیں، یزور اور بقرہ میں مطلقاً، یزور وہ اونٹ کی قربانی ہوتی ہے اور بقرہ گائے کی قربانی ہوتی ہے مطلقاً، یعنی تمام صورتوں میں۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ، اور اگر یہ اس سے مہیا نہ ہو اونٹ یا گائے تو پھر بکری کی قربانی ہوگی واجب۔ صحیح زرارہ بن ینقوفی جلیل القدر سے کا راوی امام باقر علیہ السلام سے عن رجل محرم نظر الى غیر اہلہ فانزل قال علیہ جزور او بقرہ فان لم یجد فشاة۔ احرام والا شخص نامحرم کو دیکھتا ہے اور منی خارج کرتا ہے، فرمایا اس پر اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہے، اور اگر اس پر قدرت نہ ہو اور اس کو نہ پائے تو پھر بکری واجب ہے۔ سید عاملی مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں احتمال دیتے ہیں کہ مطلقاً بہر صورت ایک بکری پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ ان کی دلیل صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی فی محرم نظر الى غیر اہلہ فانزل قال علیہ دم لأنه نظر الى غیر ما یحل له وان لم یکن انزل فلیتق اللہ ولا یعود ولیس علیہ شیء۔ مسائل شیعہ باب 16 باب کفارات الاستمتاع حدیث پنجم ہے۔ ایک احرام والا شخص نامحرم کو دیکھتا ہے اور منی خارج کرتا ہے، فرمایا اس پر قربانی واجب ہے چونکہ اس نے حرام کو دیکھا ہے، نامحرم کو دیکھا ہے، اور اگر منی خارج نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے اور دوبارہ ایسا نہ کرے، اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو یہ مشہور کی دلیل کے ساتھ منافی نہیں ہے، چونکہ یہ مطلق ہے تو اس سے مراد وہی مقید لینا چاہیے جو ابو بصیر کی روایت میں بیان ہوا ہے۔
باقی جو شہید ثانی نے دقت بیان کی ہے کہ روایت پہلے نظریے پر دلالت کرتی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ کفارہ نامحرم کو حرام نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے ہے، منی خارج کرنے کا ارادہ ہو یا اس کی عادت ہو تو پھر اس کے لیے احرام کی حالت میں منی خارج کرنے والے کا حکم بیان علیحدہ ہوگا، اس کا کفارہ شہید نے جہاں پہ بیان کیا ہے وہاں پہ اس کی بحث ہو جائے گی۔